جی آپ کا سوال قرآن کے اسماء کے بارے میں، اسماء القرآن۔ محترم، قرآن کریم کے اسماء متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ علماء نے جو علوم القرآن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ان کے اندر قرآن کی آیات طیبات سے تخریج کیا ہے۔ مثلا قرآن کو القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو التنزیل بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الذکر بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الہدا بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الحق بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو نور مبین بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو المواعظ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الحکمہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو البلاغ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو القول الفصل بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو خبل اللہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو العروۃ الوثقی بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو العبر بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو البرہان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو المیزان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو البیان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو الخیر بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو صحف مطہرہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو کتاب قیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کو قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، قرآن الکریم بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے، کتاب العربی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی اگر مزید آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو میں 3-4 کتابیں آپ کے لیے ریکمنڈ کر دیتا ہوں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں، ان کو پڑھیں۔ اس کے اندر قرآن کے اسماء گرامیہ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ مثلا البرہان فی علوم القرآن، علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قانون التاویل، علامہ ابن عربی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے عبد الباقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مناہل العرفان، یا اردو زبان کے اندر علامہ فیض متویسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول القرآن، اس کو آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑے شرح بحث کے ساتھ مختلف علماء اکرام کے حوالہ سے ان اسماء گرامیوں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کے یہ اسماء گرامیہ۔ پھر قرآن کریم کے جو اسماء گرامیہ ہیں، ادھر قرآن کی آیت اور ادھر اسم قرآن۔ مثال کے طور پر قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں قرآن کے لفظ کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عرفان کو فرقان کو دیکھ لیں تو قرآن کریم خود کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان۔ اگر آپ اس کو کتاب کہہ دیں ذالک الکتاب، اگر اس کو تنزیل کہہ دیں تو تنزیل الکتاب آتا ہے، اگر اس کو ذکر کہہ دیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی طریقے سے قرآن کی متعدد آیات پڑھتے جائیں اور قرآن کریم کے اسماء گرامیہ کو ایک طرف لکھتے جائیں تو متعدد قرآن کریم کے نام آپ کو قرآن سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر حدیث سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، صحابہ کے اقوال کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ لہذا قرآن کے متعدد اسماء، یہ وہ عظیم کتاب ہے کاش جس کو پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں نے بڑی دیر کر دی، اور جب بر صغیر کے اندر انگریز آیا اس نے تو ایک اور ایسا گل کھلایا کہ دینی علوم کو بالکل ختم کر دیا اور وہاں پر انگریزی علوم کو لے لیا۔ اب یہ کشمکش جاری کر دی کہ انگریزی علوم اعلیٰ ہیں یا دینی علوم، اور میرے رب کے حبیب نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین تم میں وہ ہے، سپرلیٹو ڈگری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اس حدیث کو پڑھ لیں، امام مشکات نے متعدد کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا پڑھنے والا طالب علم، وعلمہ اور اس کا معلم، یہ دونوں بہترین ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا متعلم فرمائے اور قرآن کا معلم فرمائے تاکہ ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ آج آپ کا یہ سوال کہ لوگ علماء کو بابوں سے اور پتہ نہیں کس کے، یار اس سے لوگوں سے بچ جائیں۔ اگر علماء متاخرین اور متقدمین اصول و
ضوابط و قوابط پر بات نہ کرتے اور اساس القرآن پر بات نہ کرتے تو آج آپ کے سامنے یہ وہ موتی نظر نہ آتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ ظاہر ہے وہ انسان تھے، اگر ان سے کوئی لغزش بھی ہو گئی، کوئی غلطی بھی ہو گئی تو یہ تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں وہ کر پائے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آپ کا سوال مکمل ہوا۔ یہ بہت سارے اسماء گرامیت تقریباً 25 کے لگ بھگ، بلکہ اس سے بھی اباؤ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ دیگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے کتابیں آپ کے لیے ریکمینڈ کر دی ہیں۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ہمارے ناظرین کو بھی پڑھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔